سورہ نازیات، نزع کا مطلب ہے نزع، نون زے اور عین کا مطلب ہے کھینچنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ نازیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر اسی طرح قسمیں ہیں جس طرح ہم ابھی پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہم نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو قرآن مجید کی آیات متشابہات اور حکمیہ ہیں۔ جو حکم ہے وہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بتایا۔ تعالیٰ نے کہا ہن ام الکتاب، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کا ستون ہے، مین چیز ہے لکھی ہوئی جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں، تشبیہات والی ہیں، ان کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والنازیات غرقا، ڈوب کر، غرقا ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم۔ والناشطات نشطا، بند کھول دیتے ہیں کھول کر۔ والسابحات سبحا، مصروف رہنے والے، مصروف رہنا۔ فالسابقات سبقا، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنا۔ فالمدبرات امرا، پھر حکم امر کی تدبیر کرنے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے اس کے دوسری۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے جو قلوب ہیں اس دن جو ہیں وہ واجفہ۔ ابصارها خاشعہ، کہ ان کی جو بصارت ہے وہ خاشعہ، دبی ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقولون، یہ کہتے ہیں لوگ، انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم پھیرے جائیں گے پچھلی حالت کے۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم ہو جائیں گی ہڈیاں بوسیدہ گلی ہوئی۔ قالو، کہتے ہیں، تلک اذا کرۃ خاسرہ، اس وقت پھر آنا تو نقصان کا ہے، خسارے کا ہے۔ فانما ہی زجرۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ایک جھڑک ہے، ایک ڈانٹ ہے۔ فاذا هم بالساحرہ، پس ناگہاں وہ بیچ میدان کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی تجھ کو خبر بات موسیٰ کی۔ اذ نادی ربہ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے۔ بالوادی المقدس طویٰ، ساتھ وادی پاک طویٰ کے، مقدس وادی طویٰ میں جب اس کو اس کے پالنے والے نے پکارا۔ کیا کہتا ہے، اذهب، جا الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہے۔ فقل، پس کہہ، حل لک، کیا ہے واسطے تیرے، الی طرف، ان تزکیٰ، کہ تو سمجھ جائے۔ کیا تیرا کوئی ارادہ ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو پاک ہو۔ تو یہ کیا مطلب ہے زکوٰۃ کا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے جو ان لوگوں کی کتنی ہے 2.5%، وہ نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ تو اچھا انسان بننا چاہتا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور راہ دکھاتا ہوں میں تجھ کو، اہدیہ تجھ کو راہ دکھلاتا ہوں طرف تیرے پالنے والے کی۔ فتخشا، پس تو ڈر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پس ہم نے اس کو دکھائی نشانیاں بڑی۔ فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر پیٹھ پھیر لی، مطلب پھر گیا، ڈائیورٹ ہو گیا۔ یسعیٰ، کوشش کرتا ہوا۔ فحشر، پھر اکٹھا کیا لوگوں کو۔ فنادا، پھر ان کو پکارا۔ کیا کہتا ہے، فقالا، کہتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، میں تم کو پالنے والا ہوں بڑا، میں تمہارا سب سے بڑا اعلیٰ رب ہوں۔ فاخذہ اللہ، اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ نکال الآخرۃ والاولیٰ، سزا شروع کی اور آخرت، دنیا اور آخرت کی سزا میں اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے۔ لمن، واسطے اس شخص کے، یخشا، جو خود کو اللہ کی حدوں میں لمیٹڈ کرتا ہے، خود کو اللہ کی بتائی ہوئی حدوں میں کنٹرول میں رہتا ہے۔ انتم اشد خلقا، کیا تم لوگ پیدائش میں، خلقن میں، پیدائش میں شدید ہو۔ ام السماء، یا آسمان، بناہا، کہ اس کا بنانا۔ رفع، بلند کیا، سم کہا، اس کی چھت کو۔ فسواہا، اس کو درست کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور
ڈھانک دیا، اغتشا لیلہا اس کی رات کو، واخرجا ضحاہا تاریک کیا اس کی رات کو، واخرجا ضحاہا اور خارج کی اس کی روشنی، والارض بعد ذالک دحاہا اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ اب یہ بعد کی جو بات ہوتی ہے اس کی بات ہی نہیں، آفٹر دیٹ اس حساب میں بات نہیں آ رہی، وہی جو بات کی جاتی ہے کہ تمہارے پاس پھر یہ بھی ہے، پھر یہ بھی ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی ہے تمہارے پاس، وہ تمہاری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہا ہے، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا، کہ اس کو بنایا، اس کو بلند کیا، برابر کیا، رات کو تاریک کیا، اس کی روشنی نکالی، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اخرج منہا ماءہا نکالا اس میں سے اس کا پانی، ومرعاہا اس کا چارہ، والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو بیچ میں ڈالا، متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے۔ پہاڑ کس لیے ہیں؟ تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، کہ یہ پہاڑ جو ہیں ان تمید بکم، جو لفظ آتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو ڈال دیا، ان تمید بکم لوگوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے تو میں ٹٹول کے نہ لے جائے، لفظ جو تمیدہ ہے یہ وہی لفظ ہے جو مائدہ قرآن پاک میں ہے، خوراک، کہ پہاڑوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ڈالا ہے اس میں معدنیات ہیں۔ اب ان معدنیات کو جو تم لوگوں نے نام دیے ہیں، ہر زبان میں ڈیفرنٹ نام دیے گئے ہیں، جس نے اس کو جو نام دیا، مگر جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں چیزوں کے، وہی چیز جب تم کو کسی انسان کے اندر ملتی ہے کم، تو تم کہتے ہو کہ اس نے پوٹاشیم کم ہو، تو پھر جو پھل فروٹ ہیں جس میں وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ اس کو یہ چیز کھلاؤ، تو وہ چیزیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ وہ اس زمین سے نکل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جو زمین میں ڈالے ہیں تمہاری خوراک کے لیے، متاع لکم تمہارے فائدے کے لیے، اس میں سے ایلیمنٹس، دھاتیں اور سب کچھ اسی میں سے نکل رہا ہے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ بس جب آئے گی بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان اس دن انسان غور کرے گا کہ ما سعی جو اس نے کوشش کی ہے، وبرزت الجحیم اور جو جہنم ہے وہ سامنے کر دی جائے گی، لمن یرا واسطے ہر اس شخص کے کہ اسے دیکھ لے، فاما من طغی پس جس کسی نے سرکشی کی، طاغوت سے ہے، عبد الطاغوت جو بنا، جس نے رحمان کا عبد نہیں بنا، اور اس نے کیا کیا، رحمان کا عبد کیسے نہیں بنا، وآثر الحیات الدنیا دنیا کی جو زندگی تھی اس کا آسرا کیا، اس کا خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فإن الجحیم ہی المأویٰ اس کا ٹھکانہ جہنم میں دیا گیا ہے، وأما من خاف مقام ربہ اور وہ شخص جو ڈرا، خوف کھایا، مقام ربہ کھڑا ہونا اس کے رب کے سامنے، اور اس نے کیا کیا، ونہى النفس منع کیا، نہیں کیا، کراس لگا دیا، النفس اپنے نفس کو، عن الہویٰ من کی خواہش کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فإن الجنة ہی المأویٰ اس کے لیے جنت ہے ہمیشہ کی دی ہوئی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها یہ لوگ سوال کرتے ہیں کب ہے اس قیامت کا واقعہ ہونا، مرساہا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے ان کو، یہ کہ فیما انت من ذکراہا، فیما بیچ اس کے، انت من ذکراہا کیا تو تیرے سے اس کا ذکر، الی ربک منتہاہا اس کا جو نالج ہے وہ تو، اس کی جو انتہا ہے وہ تو تیرے رب کی طرف پہنچتی ہے، انما انت منذر تو صرف وارن کرنے والا ہے، ڈرانے والا ہے، من یخشاہا اس کو جو اس دن سے ڈرتا ہے۔ ہوگا کب؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ کہے کہ میرا اس سے کیا، میرے سے یہ کوشچن کیسے بنتا ہے، فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر تو جسٹ وارن کرنے والا ہے، من یخشاہا اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، کأنہم یوم یرونہا کأنہم یوم یرونہا گویا ایسے کہ جس دن وہ اس کو دیکھیں گے، لم یلبسوا تو نہیں ٹھہرے الا عشیۃ او ضحاہا یہ گمان کریں گے کہ ہم جو ٹھہرے تھے وہ ایک عشیہ یا ایک ضحاہا، یہ جو دو لفظ آتے ہیں نا قرآن مجید میں، عشیۃ او ضحاہا، یہ دونوں جو پہر ہیں یہ ڈے کے ہیں، نہار کے ہیں۔ قرآن میں آئے گا کہ وہ دیکھیں گے تو کہ ہم زمین میں ٹھہرے، الا ساعۃ من النہار نہار کا ایک پہر، ساعۃ من النہار
نہار کی ایک گھڑی. اب وہ گھڑی کیا ہے؟ یہاں لفظ آ رہے ہیں الا عشیۃً او ضحاہا. اب یہ جو لفظ ضحا ہے اور یہ جو لفظ عشیہ ہے، ہم نے ان دونوں لفظوں کو دیکھنا ہے کہ ان لفظ کا مطلب کیا ہے. یہ تو وہ بات محاورتاً کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دنیا میں ٹھہرے الا عشیۃً او ضحاہا یا الا ساعۃً من النہار، نہار کی ایک گھڑی. ضحا کب ہوتی ہے؟ کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے آپ کو پنک کلر کی، ریڈش کلر کی آپ کو اس کی ٹکی نظر آتی ہے، مگر اس کی دھوپ نہیں ہوتی، وہ آپ کی آنکھوں کو نہیں چبھتا. پھر وہ ایک ڈسٹینس کورڈ کرتا ہے. ایکچوئل تو آپ کا جو ارتھ سرفیس ہے وہ موو کر رہا ہے ٹورڈز ڈاؤن، ٹورڈز سن. اب وہ اس کی طرف یوں نیچے کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو سورج اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ یوں نیچے کی طرف جا رہے ہو، آپ کو سورج جو ہے وہ اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب آپ کی ارتھ کا جو سرفیس ہے اس کا اینگل سورج کے ساتھ ایسا بن جائے گا کہ آپ کے اوپر اس کی ڈائریکٹ دھوپ پڑنا شروع ہو جائے گی کہ اب آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. اب آپ کو اس کی روشنی جو دھوپ ہے، روشنی جو ہے وہ ویزیبل ہو گئی ہے. سورج نے تجلا ہو گیا ہے. والنہار اذا تجلا، اب اس نے تجلی مار لی. اس سے پہلے نہار نے تجلی نہیں ماری تھی. نہار سٹارٹ کب ہوا تھا؟ فجر کے وقت. سفیدی کا ایک باریک بال آیا تھا رات کی تاریکی میں، نہار سٹارٹ ہو گیا تھا. اب ہر گزرتے سیکنڈز، پیکو سیکنڈز، جتنا مرضی اس کو باریک کر دو، نہار کی جو سفیدی ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، 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 یہاں تک کہ اب جو سورج طلوع ہو گیا، اب یہ طلوع ہونے سے لے کر اس کا جو وہ پیریڈ ہے کہ جب تک وہ تجلی نہیں مارتا، یہ ضحاہا ہے، یہ ضحا ہے. جب وہ تجلی مارے گا وہ تو وہ کہتے ہیں کہ دھوپ چڑھ گئی، دھوپ چڑھ گئی. اسی طریقے سے جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو غروب ہونے سے پہلے ہی، غروب ہونے سے پہلے ہی آپ کی جو زمین کی سرفیس ہے، جس ایریا، جب دوبارہ آپ کی زمین کا جس جگہ پر آپ رہتے ہو اس کا سورج کے ساتھ وہی اینگل بن جاتا ہے. وہ پہلے اس طرف بنا تھا، اب اینٹی کلاک وہی اینگل جب بن جاتا ہے تو غروب ہونے سے پہلے تو وہ موجود تو ہوتا ہے سورج، مگر وہ آپ کی سرفیس پہ دھوپ چھوڑ دیتا ہے. اب وہ آپ کو تیزی نیچے، سورج کی سپیڈ تیز نہیں ہو گئی ڈیو ٹو دی وہ جو اس کی انکلائنڈ سرفیس ہے آپ کی، آپ جدھر آپ رہ رہے ہو اس کی وجہ سے آپ کو جلدی نیچے جا رہا ہے. جو انسیڈنٹ اینگل ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وہ اس کو کہتے ہیں لدلوک الشمس، سورج کا نیچے جانا. یہ لفظ ہے عشیہ کا، یہ پہر ہے عشیہ کا، اور اسی کو عشاء کہتے ہیں. تو جب وہ قیامت کے دن اس چیز کا دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نہیں ٹھہرے الا عشیۃً او ضحاہا. ان دو لفظوں کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے. صدق اللہ العظیم.